قالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان و رحم فرمانے والا ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس روز لوگ مختلف حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپ سے چنگا 220 نہیں اتنے نہیں چاہیے۔ پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ وہ جو خود اس پر گواہ ہے، اور وہ اپنے مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں سے جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ دفن ہے چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گا۔ یقینا اللہ اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی اب ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح۔ تو فرسٹ میں سسٹر آمنہ عامر کو سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا اس والا سیشن سٹارٹ کریں۔ جی سسٹر آمنہ۔ جی السلام علیکم جی، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ریسنٹلی میں یہ بات کروں گی ٹائم کو بچاتے ہوئے کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی سوشل میڈیا کے لحاظ سے، تو آج اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اس کا سٹیپ 2 میں سٹارٹ کروں گی کہ سوشل میڈیا کے بارے میں نے آپ کو پروفائل کا بتایا تھا، تو اس سے ریلیٹ آج میں بات کروں گی سوشل میڈیا کے ٹولز کے بارے میں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے۔ میں آپ سے اسکرین شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جی مجھے کنفرم کیجیے گا کہ میری اسکرین شیئر ہو چکی ہے۔ جی سسٹر ہو چکی ہے۔ چلیں تھینک یو۔ اب اسمارٹ یوز آف سوشل میڈیا ٹولس، ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ذرا سمجھانا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا چلانا نہیں ہے، بلکہ اس لیے میرا آج کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کو اسکلز کے ساتھ یوز کرنا۔
ہر انسان فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ استعمال کر رہا ہے، لیکن جو ارننگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ٹولز کو سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹولز کا صحیح استعمال کرنا نہیں آئے گا تو آپ لوگ بھی ایوریج پرسن کی طرح ہی رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ ٹولز کو سمجھ کر استعمال کرنا شروع کریں گے تو آپ پروفیشنل بنیں گے، اور پلیٹ فارم کے اندر جو ٹولز ہیں ان کو یوز کر کے آپ ارننگ سسٹم کی طرف موو کر سکتے ہیں، کیونکہ پلیٹ فارم سارے سیم ہوتے ہیں، فرق صرف ان کے یوزر کا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیشن کو اٹینڈ کرنے کے بعد امید ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کو ٹولز کے بارے میں نہیں پتا۔ تو آج میں جیسے کہ بتاؤں گی کہ بات کرتی ہوں، آپ لوگ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نارملی آپ لوگوں کو پتا ہوگا ٹولز کی طرف آتے ہیں کہ ٹولز آخر کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ٹولز کی جو امپورٹنس ہے نا، پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ بتانا چاہوں گی کہ ٹولز کی جو امپورٹنس ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب ہم ٹولز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سسٹم بن جاتا ہے، تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم سوشل میڈیا کو چلانا ہی صرف کرتے ہیں، جی سکرولنگ کر لی اور ہم نے اور کوئی اس پہ ہمیں رزلٹ بھی چاہیے، تو خالی سکرولنگ کر کے تو آپ کو رزلٹ نہیں نہ مل سکتا۔ تو اس لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ پلیٹ فارم سارے کے سارے سیم ہوتے ہیں، یوز کرنا ہوتا ہے، بس دیکھنا کرنا اور ختم۔ صرف پوسٹنگ کرنا یہ ہمارا پرپس نہیں ہوتا جس کی بیس میں ہمیں رزلٹ نہیں ملتا۔ رزلٹ صرف انہی لوگوں کو آتا ہے جو ٹولز کو صحیح طرح سمجھ کر سوشل میڈیا کے آگے یوز کرتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی کمپنی پہ جاب کرتے ہیں تو ہم امپلائیز وغیرہ رکھتے ہیں اپنے ورک کے لیے، اپنے ہر چیز کے لیے، تو اسی طرح ٹولز بھی آپ کا ڈیجیٹل امپلائی ہے جو آپ کے لیے آپ کا دگنا کام چند منٹوں میں کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ٹولز کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایک سسٹم بن جاتا ہے تو کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کا ٹیلنٹ آپ کی کنسسٹنسی کو لے کے رزلٹ دیتا ہے۔ تو اب میں ٹولز کی طرف آ رہی ہوں کہ ٹولز کیوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹولز کی طرف بات کرتے ہیں کہ اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ یہ تقریباً سب کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس کا کنیکشن، اس کا ہم کیوں اب اس چیز پہ ہر کوئی بھاگتا ہے کہ جی ہمارا وائی فائی سے ہی چلے، ہمارا ڈیٹا سے ہی چلے، اور ہم ان کے پیکیجز کی طرح بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فاؤنڈیشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو فاسٹ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے لائیو سیشن، میٹنگ، کنٹینٹ اپلوڈنگ، ہینڈلنگ، کلائنٹ ہنٹنگ سب آرام سے کر سکتے ہو۔ تو جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہوتے ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک، جس کی بات میں نے کی تھی، اس کو مزید آگے میں کر رہی ہوں کہ یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کا آن لائن مارکیٹ پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی مارکیٹ ہے جہاں سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں اور آپ کو فالو تب کرتے ہیں جب آپ کی ہر چیز اس کو بیسٹ لگتی ہے، وہ آپ سے انسپائر ہوتا ہے، آپ سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کنٹینٹ بھی اس حساب سے بنانا ہے، اپنی پروفائل بھی اس حساب سے بنانی ہے، اپنی پوسٹنگ، ہر چیز آپ نے اس حساب سے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے کنٹینٹ سے آسانی سے وہ لوگ آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ آپ کیا مائنڈ رکھتے ہیں اور کس حساب سے کام کر رہے ہو۔ فری میں تو ریچ آرگینک مل سکتی ہیں، لیکن فری میں آپ پلیٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن رزلٹ آپ کو فری میں کبھی بھی نہیں ملتے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو آپ صحیح سے ان پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہو تو اپنا برانڈ بلڈ کرتے ہو، ٹرسٹ بلڈ کرتے ہو، سیلز جنریٹ کرتے ہو، اور مین سورس آپ کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات ان سب کی جو جان ہے وہ ہے آپ کا کنٹینٹ، اور آپ کے کنٹینٹ کے لیے آپ کو کون کون سے ٹولز کے اندر جو ٹولز ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کینوا، کیپ کٹ اور ان شارٹ۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں آپ کی لانگ ویڈیو آپ شارٹ کر جاتے ہیں، شارٹ ویڈیو کو آپ اپنے حساب سے مرج کرتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، ایڈیٹنگ کرتے ہیں، جو پروفیشنل لک دیتی ہے آپ اپنے حساب سے اس کے اندر، کیونکہ میں آگے انشاءاللہ نیکسٹ پہ یہ کوشش کروں گی کہ ایک پلیٹ فارم
کے بارے میں بات کی جائے, ٹوٹلی آپ کو اس کے ٹولز دکھائے جائیں, بنائے جائیں, بتائے جائیں, تو ٹائم ریکوائرڈ جتنا ہے اس حساب سے بھی میں آپ کو صرف ٹولز انفارمیشن دوں گی کہ ہر پلیٹ فارم کے اندر کیا کیا ٹولز پائے جاتے ہیں اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. شارٹ ویڈیو بنانے کے لیے آپ کیپ کٹ یوز کریں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کی ریل پوسٹ اٹریکٹیو لگے گی. کینوا کے لیے آپ فلیئر بناتے ہو, پوسٹنگ کرتے ہو, اس پہ بھی آپ اے آئی یوز کر سکتے ہو, جس سے آپ اپنا پروفیشن جو ہے اس کو بیسٹ طور پہ, اپنی جو آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز بھی چل رہے ہیں وہ آپ اپنے صرف اور صرف کنٹینٹ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتے ہو. تو آپ کی ایڈیٹنگ سکلز جو ہے آپ کے سوشل میڈیا کے کو چار چاند لگا سکتی ہے. تو اسی لیے آپ کو پروفیشنل لک دینے کے لیے اپنی اسکلز کو لازمی یوز کرنا ہے, کیونکہ اسکلز کے بغیر کوئی بھی ٹیلنٹ, کوئی بھی بات, کوئی بھی آئیڈیا ادھورا ہے. تو اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے کمیونیکیشن کے ساتھ جو چیزیں یوز کرنی ہے وہ آپ کا واٹس ایپ ہے, ٹیلی گرام ہے, لنکڈ ان ہے, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو آپ سیم یوز کر سکتے ہو. آگے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بھی بتاؤں گی کہ ٹیلی گرام جو ہے وہ آپ نے واٹس ایپ کی بیس پہ بنایا گیا ہے. وہاں پہ کوئی بھی چیز آپ کی سٹک نہیں کی جاتی, وہاں پہ اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے, ایزیلی آپ لوگوں کے بین نہیں کیے جاتے واٹس ایپ. تو ٹیلی گرام جو ہے ایک ایپ اس طرح بنایا گیا ہے. تو آپ سب آہستہ آہستہ ہر چیز کی طرف موو کریں, کیونکہ ہر پلیٹ فارم میں آپ کا ارننگ سسٹم چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک سسٹم تو آپ کر ہی رہے ہو جو کر رہے ہو, لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں وہ آپ کو ارننگ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ اس کی سکلز کے بغیر یوز کرتے رہو گے تو جسٹ آپ پوسٹنگ کرتے رہیں ڈی پی لگا کر, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پروفائل بنا لی ہے, تو اگر آپ کا رزلٹ نہیں آ رہا تو اس میں آپ کی غلطی ہے, پلیٹ فارم کی بھی نہیں ہے. تو اس لیے سکلز سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے کلائنٹ, ٹیم ممبرز, کمیونیکیشن, یہ سب چیزیں آپ کو تب ملیں گی, تب آپ کی آگے چلیں گی جب آپ کو خود ان سب کی سکلز کا اندازہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹیم کو اویئرنیس دے سکو ان کو. اب ہمارا اس سیشن میں سوشل میڈیا کا ایڈ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کو مزید اور بیسٹ بنا سکو اور 2026 کو اپنا بیسٹ وے دے سکو, جو آپ اپنے راؤنڈ سے, اپنے کیریٹیریا سے باہر آ کے لوگوں تک پہنچ سکیں. جو آپ گھر بیٹھے, دنیا میں سب کے پاس موبائل ہیں, یہ آپ جانتے ہیں, انٹرنیٹ بھی ہر جگہ پہ یوز ہو رہا ہے, تو آپ سب کی نظر میں, آپ سب کے گھروں میں, آپ سب کے موبائلز میں آ سکتے ہو, لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کو مین پوائنٹ فور یو, جیسے کہ آپ سب ٹک ٹاک کو بھی جانتے ہو کہ جب کنسسٹینسی یوز ہوتی ہے تو آپ فور یو پیج پہ آتے ہو, پوائنٹ پہ آتے ہو. تو جب آپ کے پاس کنسسٹینسی نہیں ہوگی, فارمولا آپ کے پاس نہیں ہوگا, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جو بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے, اب یہ دیکھیں, آپ لوگوں کے پیکیجز جو جس طرح چلتے ہیں, آپ لوگ خود سے اپنی رینکنگ کر سکتے ہو, اپنی پوسٹنگ کر سکتے ہو, لیڈ جنریٹ کر سکتے ہو, آٹومیشن پہ لگا سکتے ہو یہ. اور ان کی اب ٹولز کیا ہیں, آپ لوگوں نے پہلے سنے ہوں گے کہ سیور ہارٹ آتا تھا جس میں فارم فل کیا جاتا تھا اور اپنے ساتھ اس کا لنک ایڈجسٹ کر دیا جاتا تھا انسٹاگرام میں, تو لوگ اس کو وہاں پہ کلک کرتے تھے, جو انٹرسٹڈ ہوتا تھا وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتا تھا, آپ بس بات کر لیتے تھے. لیکن اب وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہوتا گیا ہے. جتنی لوگوں کو اویئرنیس آتی ہے اتنی نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو اب اس کے ساتھ ایک اور ٹولز ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں, جس میں آپ فارم فل کر سکتے ہو. آٹومیشن کی طرف آتی ہے بات, لیڈ جنریٹ کرنے کی, وہ آ جاتی ہے فارمز کے انڈر لنک ٹری, بٹلی اور مینی چیٹ. یہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نیو ورژن کی طرف لے کر جاتی ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ, اب جس طرح ہم لوگوں نے انشاءاللہ کمنگ منڈے میں میں نے پول بنانا ہے, وہاں پہ آپ لوگ خود بتائیں گے کہ اس کو کیسے آپ سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو فارم بنانا, لنک ٹری, کس طرح لیڈ جنریٹ کو اور کر سکتے ہو, اپنے پلیٹ فارم کے ساتھ اس کے لنک کو آپ مرج کر سکتے ہو کہ لوگ آپ کو ڈائریکٹلی اس لنک سے فارم فل کریں اور آپ کے پاس لیڈ آپ کے پاس آ جائے خود سے, جہاں آپ کا پیسہ خود ہی آپ اپنے پہ انویسٹ کرتے ہو, کسی سے آپ کو بائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ہوتی ہیں
سوشل میڈیا کے تھرو چیزوں کو یوز کرنا. ٹھیک ہے. اب آپ کو میں یہ بتاؤں گی آگے کہ واٹس ایپ میں جو کیٹلاگ ہوتی ہے وہ آپ پروڈکٹ سیلنگ کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو, وہ اس کو بھی لگانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی نہیں آپ لوگ صحیح طرح سیکھ سکتے ہیں, جس میں آپ اب پروڈکٹ سیلنگ کے لیے انسٹاگرام, واٹس ایپ بزنس کا کیٹلاگ اور ٹک ٹاک, یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں, 3 پلیٹ فارم ایسے ہیں جس پہ آپ اپنی سیلنگ کر سکتے ہو. اگر آپ شاپ بنا لیتے ہو یا کچھ بھی, یہ چیزیں آپ کو اس طرح آگے لے کر جائیں گی. اگر آپ اس کو براڈ کاسٹ میسج آٹو ریپلائیز خود ہی لگا دیتے ہیں, اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ سکلز ہونا ضروری ہے, نہیں تو آپ اس کو کچھ بھی کسی بھی طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے. اب ایک اور چیزیں میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ ہر کوئی نا موبائل کو یوز کر رہا ہے, اس کو جس کو ویڈیو چاہیے ہوتی ہے, آپ لوگ نوٹ کرتے ہوں گے بعض اوقات آپ کو وہ ویڈیو چاہیے ہوتی ہے اور ویڈیو کا لنک آپ لوگ صرف کاپی کرتے ہو اور بس لگا دیتے ہو, چاہے وہ سٹوری ہو, حالانکہ وہ ویڈیو نہیں آتی, آپ کے لنکس سٹوری پہ لگ جاتے ہیں. تو لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کیے بغیر اس کو لگا دیتے ہیں. تو یہ آج میں آپ لوگوں کو چھوٹا سا ایج دوں گی, جو میں آپ کو بھی اسکرین شیئر کر کے بتاؤں گی کہ اس کو کیسے چلانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ لوگ اپنی ٹک ٹاک, انسٹاگرام کی سٹوری ہو گیا, ریل ہو گیا یا کچھ بھی ہے, فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, ان سب کی ویڈیو کو کیسے اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں 2 سیکنڈ کے اندر اندر. اچھا, اب دوسرا ٹول آپ کو میں نے تھوڑا سا پکس لیب بتایا تھا, شارٹ ویڈیو پکس کا بتایا تھا, اور سرچ امیج مین جو ہے نا, یہ ہر کوئی اس کو انسٹال کرے پلے اسٹور سے. فری میں آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے, اور ہر لحاظ سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈیمو دوں گی, پھر میں بیک واپس آؤں گی اپنے اس میں. یہ دیکھیں, میں آپ کو تھوڑا سا اسی لیے ڈیمو دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ میں خود بھی یوز کرتی ہوں اور اس کا استعمال میرے لیے کتنا ایزی کر دیتا ہر چیز. اب یہ سرچ امیج سرچ مین ہے, اس کو کسی بھی حساب سے آپ سرچ کرو, چاہے آپ کو کسی بھی ریلیٹ میں اگر بزنس کے لحاظ سے چاہیے یا کنٹینٹ کے حساب سے چاہیے. اگر میں سپوز کرتی ہوں کہ اگر میں بزنس فلیئر کے حساب سے آئیڈیاز لوں, یہ دیکھیں, تو وہ آپ کو کوئی بھی کرے گا. فور ایگزامپل مجھے ڈی پی کے لحاظ سے یہ والی پکچر چاہیے, تو مجھے زیادہ سے زیادہ ٹائم بالکل نہیں لگے گا. میں صرف یہ ایسے ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ کروں گی اور یہ میرے پاس ود ان 1-2 سیکنڈ میری گیلری میں آ جائے گا. یہ میں آپ کو یہ دیکھیں, یہ آ گیا. مجھے کتنا ٹائم لگا, کوئی بھی ٹائم نہیں لگا. ایک تو 1 پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتا دیا. دوسرا میں تھوڑا سا ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کا بتاؤں گی آپ کو, اس سے ریلیٹ صرف فور ایگزامپل. یہ آپ کو میں بتاؤں گی فور ایگزامپل, اگر آپ کو یہ چاہیے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کوئی نہیں آ رہا, تو آپ کو کیا کرو گے, یہاں سے کاپی لنک کرو گے اور گوگل سرچ پہ جاؤ گے, ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈر لکھو گے. یہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈر جو ہے یہ آپ کو فری میں 2 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی ویڈیو یہاں پہ آپ کو دے دے گا. یہ میں ابھی آپ کو صرف شارٹ ڈیمو دے رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے. آپ نے کیا کرنا ہے, واٹر مارک کے وداؤٹ واٹر مارک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ فائل ہو گئی. اب آپ نے کتنے منٹ لگے ہیں اس کو, بس اب آپ نے یہ دیکھنا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ فوراً یہ میرے پاس ویڈیو آ گئی, یہ وہی ویڈیو ہے. ابھی اسی لیے میں آپ کو یہ اسی طرح ہی آپ یوٹیوب کر سکتے ہیں, اسی طرح ہی آپ آرام سے اپنے کوئی بھی چیز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے یا ٹک ٹاک ہے. اس طرح یہ ہوتا ہے کہ لنک نہیں آتا, آپ ویڈیو سٹوری پہ لگا سکتے ہو, یہی چیز پوسٹ کر سکتے ہو. اور آگے میں پھر آپ کو مزید کیپ کٹ اور اس کے بارے میں یوز کرنا بتاؤں گی کہ کنٹینٹ کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. آج میں نے آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتائی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اور آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ
آپ نے ایک فارمولا لازمی کرنا ہے جو 1 آور ڈیلی روٹین 1 آور پروفیشنل فارمولا. میں آپ کو گھنٹوں نہیں کہتی کہ اس پہ کرو. آپ نے کیا کرنا ہے, 15 منٹ صرف لرننگ کرنی ہے, 15 منٹ صرف پوسٹنگ کرنی ہے, 15 منٹ صرف انٹریکشنز کرنی ہے, 15 منٹ فالو اپس کرنا ہے. آپ کا روز کا 1 گھنٹہ آپ کا فیوچر بنا سکتا ہے. تو تھنک سیریس, اسکلس ٹوڈے انکم ٹمارو. سوشل میڈیا فری ہے مگر اسکلس کے بغیر رزلٹ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا. تو اس کے بارے میں لازمی آپ نے کرنا ہے. تو اسکلز آج آپ کے پاس ہوں گی تو کل آپ کے پاس انکم جنریٹ کرنے کے بہت سارے سورسز ہوں گے. اس لیے ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی آج آپ نے ایک پلیٹ فارم یا بزنس کر لیا اس کے بعد آپ ختم. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس ہے, اور اس کو کیسے اسکلس کے بنا آپ اس کو یوز کر ہی نہیں سکتے. تو میرا بس ابھی ٹائم ریکوائرڈ اتنا ہی تھا. تو جی نمان بھائی, تھینک یو فار لسننگ. بہت شکریہ سسٹر آمنہ عامر فرام لاہور. بہت قابل ڈیجیٹل نیٹورک مارکیٹر ہیں, بہت اسکلز آتی ہیں ماشاء اللہ, اور پکی ساتھی ہیں اپنے لیڈرز. یہ بہت ضروری ہوتا ہے پکا ساتھی ہونا نا, کیونکہ اسکلز تو اسکیمرز کے پاس ہم سے زیادہ ہوتی ہیں, لیکن وہ 15 دن بعد ہر نئے پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا وفادار ساتھیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے, بھلے انہیں کام کم آئے, بھلے وہ رزلٹ کم دیں, لیکن وہ پتے پتھر ہوں, ہلے نہیں. تو اب میں انوائٹ کروں گا پروفیسر سمیرا وقار فرام سعودی عرب, ہماری بہت اچھی مینٹور, میری بہت اچھی بہن استاد, کہ وہ آئیں اور لیکچر اسٹارٹ کریں. جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا سیشن بہت زبردست تھا, بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس سیشن میں تو بہت سارا کچھ سیکھ لیا. میرا سیشن جو ہے وہ موٹیویشنل سیشن ہے ایک ٹائپ کا, جس میں کچھ ایسا لرننگ کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ملے گا, لیکن یہ کچھ نہ کچھ آپ کی ڈیلی لائف جو ہے, ڈیلی لائف میں جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے. بیٹا یہ میرے لیپ ٹاپ پہ نہیں ہے. تو اب ہوتا اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ کے پاس وہ سیڑھی نہیں ہے, وہ راستہ ہی نہیں ہے جو کہ ہم لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جائے. ٹھیک ہے, ابھی ہم لوگ جو آج لاز ڈسکس کریں گے سکسیس کے, وہ جنرل لاز ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی ڈیلی لائف میں بھی کر سکتے ہیں, اپنے بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے آپ پہ بھی کر سکتے ہیں, اپنی جنرل لائف میں کو کہیں پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان میں سے اگر آپ نے کسی بھی 2-3 لاز کو بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے ہولڈ کر لیا یا مضبوطی سے پکڑ لیا, تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں. ٹھیک ہے, وہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ پہلا قدم نہیں رکھیں گے اوپر تک سیڑھی کیسے چڑھ کر جائیں گے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلا سٹیپ اٹھانا ہی ہے. تو اس میں سے آپ آہستہ آہستہ جب 1 سے 2 سے 3 اڈاپٹ کریں گے, باقی بھی آپ کی آٹومیٹکلی زندگی میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا والا جو ہے وہ کون سا آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے کہ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں لائف میں, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ کام کیا ہے. بہت سارے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں ہم لوگوں کو, تو ہم لوگ تو آلریڈی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آ چکے ہیں اور سکسیزفلی الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں, ارن بھی کر رہے ہیں اور کامیاب چل رہے ہیں. تو ایسے ہی ایکسپیریمنٹل بہت سے لوگ آتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے اسلام دعا کے بعد. تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, کس طریقے سے, آپ کا پلیٹ فارم کیا ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لوگ ہیں جو ایک دن پہلے ہی انہوں نے نیٹ ورک جوائن کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں لی ہوتی, نہ تو پراسپیکٹنگ کے بارے میں سیکھا ہوتا ہے, نہ ہی ان کو پوری جو اپنے جتنا بھی ان کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی اچھی باتیں, بری باتیں, نیگیٹو پازیٹیو پوائنٹس کچھ بھی نہیں ان کو پتا ہوتے. ٹھیک ہے, جسٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کسی نے پراسپیکٹنگ کی ہوتی ہے کہ ہاں بھی جوائن کر لو, پیسہ ملے گا, یہ ملے گا, سپنا دکھا دیتے ہیں, سیم ٹو سیم وہ کرنے لگتے ہیں, لیکن وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے کہ کام کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, کون سی چیز کس طریقے سے ہے.
اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ کلیئر کریں. جو بھی ڈاؤٹس ہیں آپ کے مائنڈ میں, جو بھی کوشچنز ہیں آپ کے مائنڈ میں, وٹ ایور دیر از, ٹھیک ہے, آپ ان چیزوں کو جو ہے پہلے سب سے پہلے اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور اپنا جو مائنڈ ہے اس کو کلیئر کریں. جو بھی آپ کام کرنے لگیں تو آپ کو پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک بہت سے لوگ میری ٹیم میں بھی ایسے تھے جن کو نیٹ ورک کا مطلب ہی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. تو اس کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں اپنی چیزوں کو کلیئر کریں. ٹھیک ہے, چاہے وہ آپ کی اور بھی لائف میں کچھ ہے, آپ کا ٹارگیٹ ہے, کچھ بھی ہے, آپ کا اسکوپ کیا ہے, اس کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں کلیئر کریں. اگر وہ دھندلا ہوگا, وہ انکمپلیٹ ہوگا, یا آپ کے پاس اس کی پورا نالج نہیں ہوگا اس کے بارے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ لوگ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ سب کا نہیں چلتا. تو یہ چیز آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ذہن میں لے کے آنی ہے. جب آپ کو آپ کا ایم کلیئر ہو گیا, آپ کا ٹارگیٹ کلیئر ہو گیا, تو سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے فوکس. آپ کا فوکس جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کام میں پھنسے ہوتے ہیں, تو ان کے آس پاس اگر شور ہو رہا ہوتا ہے یا وہ بولے ہوتے ہیں, کہتے ہیں پلیز ہمیں کنسنٹریٹ کرنے دو, اس ٹائم کام کا ٹائم ہے, اس ٹائم تنگ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, وہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف دھیان بھی نہیں دینا چاہتے, وہ پورا کا پورا فوکس اپنے کام پہ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے, ہم لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آ تو جاتے ہیں لیکن ہمارا فوکس پوری طرح اس چیز پہ نہیں ہوتا. جب فوکس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہم یہاں وہاں دیکھیں گے تو گرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اپنا پورا کا پورا فوکس جو ہے وہ اس پہ رکھیں. اور فوکس کیسے ہوگا؟ ایک ہی دن میں 1 گھنٹے میں فوکس نہیں ہو جائے گا. فوکس بھی دھیرے دھیرے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے آج 10 منٹ دیے, کل 15 منٹ دیے, کل 20 منٹ دیے, آہستہ آہستہ آپ کا فوکس بڑھنے لگ جاتا ہے. کوئی بھی چیز لائف میں جو ہے نا وہ انسٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا میگی نہیں بنے گی جو وہ بھی انسٹنٹ تو وہ بھی نہیں ہوتی, بس وہ انسٹنٹ میگی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ 2 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو پہلے پین لینا پڑتا ہے, اس میں پانی ڈالنا پڑتا ہے, چولہا جلانا پڑتا ہے. ان سارے انسٹرومنٹس میں سے کوئی بھی اگر مسنگ ہوگا تو آپ کی میگی نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, تو یہی چیز یہاں پہ بھی آ رہی ہے کہ آپ کو فوکس کرنے کے لیے سب سے پہلے سارے کے سارے انسٹرومنٹس کو ایک ساتھ جمع کرنا, اور پھر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا اور یہ چیز کس طریقے سے آگے چلے گی. ٹھیک ہے, تو فوکس کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے سارے انسٹرومنٹ ہونے چاہیے. کچھ بھی مسنگ ہوگا تو کہیں نہ کہیں پہ اس کی ضرورت پڑ جائے گی, اور پھر اس کو آپ کو اس کا لاس ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ایون کہ کچن میں رومالی نہیں مل رہی ہے گرم چولہے سے چیز اتارنے کے لیے, تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ ہی جلے گا نا. تو وہی چیز ہے کہ آپ کو اس کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ فوکس پہ ہیں لیکن آپ کے پاس انسٹرومنٹ جو ہے وہ پورے نہیں ہیں. تو فوکس کو اور انسٹرومنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ابھی ہم نے پچھلا سیشن جو سنا اس میں بہت اچھی ساری چیزیں ہم نے سننے کو ملی ہیں کہ آپ نے ویڈیوز کو لگا دیا لیکن آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے صحیح طریقے سے کیسے ڈسپلے کرنا تھا, ان کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے. آپ کیپ کٹ پہ جائیں, وہاں پہ اتنی اچھی امپریسو قسم کی ویڈیوز بنتی ہیں. ان ساری چیزوں کو شارٹ ویڈیوز بنائیں, کم ٹائم کے لیے ہوں گی, فاسٹ ہوں گی, لیکن لوگ دیکھیں گے ایٹ لیسٹ ان کو. بہت سارے لوگ تو لنکس پہ جانے کی زحمت بھی نہیں کرتے, اگر آپ لنک پرووائڈ کر دیتے ہیں وہ اس کو ایسے اگنور کر کے آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ آپ ان سارے انسٹرومنٹس کو اپنے ساتھ, ان ٹولس کو ساتھ لے کے چلیں. اپنے ٹولس, انسٹرومنٹس اینڈ دین پلس فوکس. ٹھیک ہے, یہ میں اپنے تجربے سے بھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, جو فوکس کی چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو, وہی بات ہے کہ آپ کام میں لگے ہوئے ہو, ایک دم سے آپ کو کوئی امپورٹنٹ لائن مل گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے گرین پین نہیں ہے یا ریڈ پین نہیں ہے, تو ایک دم سے آپ کہتے ہو ہڑبڑی میں کہا گیا پلیز ریڈ پین دینا, گرین پین دینا, آوازیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک دم سے وہیں آپ کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید نہیں ٹوٹا, لیکن لاشعور میں وہ آپ کا فوکس وہیں پہ ہی ٹوٹ چکا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے اس چیز سے, آپ ادھر ادھر ہو گئے اس چیز سے. اسی لیے کام کرنے سے, جب آپ بیٹھیں کام کرنے سے پہلے ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں, تاکہ نہ تو آپ کو کسی کو آواز دے کے بلانا پڑے, اور جب آپ وہ پورا کا پورا کر کے ٹارگیٹ نکلیں گے آپ پرسکون نظر آئیں گے کہ میرا پورا ٹارگیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے دا لیک آف کنسسٹنسی. یعنی کہ پہلے دن جب آپ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کام میں بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر چیز اتنے اچھے طریقے سے لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ مزہ آتا ہے دیکھ کے کہ ہاں بھائی بندے نے کچھ کیا. اس کی جو آپ کی پریزنٹیشن لے لیں بہت امپریسو لگ رہی ہوتی ہے, یا اس نے جو پیج کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اس پہ پوسٹ بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, یا کچھ بھی ڈسپلے پہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس چیز میں کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے. ہفتے میں ایک دن تو وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے, باقی دن کام کر ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, لیکن کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. 2 مہینے کام کر لیا پھر چھوڑ دیا, 2 دن کام کر لیا پھر چھوڑ دیا, تو اس طریقے سے بھی جو ہے آپ کا پرابلم میں آ جائیں گے, سکسیس کی طرف نہیں جا پائیں گے.
ٹھیک ہے. کنسسٹینسی کا ہم لوگ یہی ہمیشہ کہتے چلے آ رہے ہیں, نعمان بھائی بھی اس بات پہ زور دیتے ہیں, میں بھی دیتی ہوں, چاہے تھوڑا سا ٹائم دیں لیکن کوشش کریں کہ ڈیلی دیں. اور اگر آپ کے ٹائم پیریڈ میں یا آپ کے ٹائم ٹیبل میں ڈیلی کا نہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا ہے, تو اس پہ پھر جمے رہیں, اس دن کام کریں ہی کریں. یہ نہیں کہیں کہ چلو آج نہیں کل دیکھ لوں گا, نہیں چلو کل نہیں پرسوں دیکھ لوں گا, نہیں. اگر آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ اس دن میں نے کام کرنا ہے, اس دن نہیں کرنا, الٹرنیٹو ڈیز پہ کرنا ہے, تو اس پہ جمے رہیں. اگر آپ نے یہ پرومس کیا کہ میں نے ڈیلی ہی کرنا, چاہے 15 منٹ دیں, پھر ڈیلی کام کریں. اگر آپ نے ویکلی کا کام رکھا ہے کہ ہاں بھی ویکلی میرے لیے انف ہے کیونکہ میرے ٹارگٹس اچھے ہیں یا میرے پاس ٹیلنٹ زیادہ ہے, میں ویکلی کام کر کے کر سکتا ہوں اپنے ٹارگٹ اچیو, تو پھر ویکلی ٹائم دیں. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ لائف میں پرابلمز آ جاتی ہیں, کہیں بھی آ جاتی ہیں, کچھ بھی ہو جاتا ہے, وہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. لیکن ادروائز آپ کے پاس کنسسٹینسی آپ کی لائف میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی چیز کو آپ مسلسل یوز کریں, اچھے طریقے سے یوز کریں اور ٹائم پہ یوز کرتے رہیں. آج اگر آپ نے پوسٹ لگانی تھی, آج بات کرنی تھی, تو اپنے ٹائم پہ وہاں پہ اویلیبل رہیں. ٹھیک ہے. انٹل اور انلیس کوئی بہت زیادہ آپ کے ساتھ پرابلم ہو جائے. تو کنسسٹینسی کا جو ایک لا ہے بہت زیادہ ضروری ہے سکسیس کی طرف. پھر جاتے ہیں دا لا آف انوائرمنٹ میں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم لوگ فیس کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, جیسے ہی ہم لوگ کے پاس چھوٹی موٹی اچیومنٹ آتی ہے یا کوئی نیٹ ورک کے بارے میں سننے ہیں یا کوئی ہم لوگ بات سنتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہمارے پاس آتی ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے فخر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں. ہر چیز ہم لوگ کے ہاں یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بتانے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں. لیکن لوگ آگے سے کیا کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جو خوشی کے ساتھ تیز تیز قدم بڑھا کے پھولے نہیں سما رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں اس کی طرف, واپسی پہ آپ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں, آپ کے پیر بھی تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور آپ کا مائنڈ ٹوٹلی سپلٹ ہو چکا ہوتا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے, میں نے یہ کیا کیا یا میں کیوں کر رہا ہوں, میں نے خواہ مخواہ پیسے لگا دیے یا میں نے خواہ مخواہ کر دیا. تو ایسے لوگوں کی طرف آپ اپنا دھیان رکھیں جو پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. چپ رہیں, کچھ عرصہ تو چپ رہیں. ٹھیک ہے. جب آپ کو سکسیس ملنا شروع ہو جائے گی, پہلی ارننگ آ جائے گی, اس کی آپ دھڑلے سے جو ہے وہ پوسٹ لگائیں, واٹس ایپ پہ بھی لگائیں, فیس بک پہ بھی لگائیں, اسٹیٹس پہ بھی لگائیں, فون کر کے بھی بتانا شروع کریں بے شک. ٹھیک ہے. یہ ہوگا, لوگ خود ہی رابطہ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. جب میں نے اپنی سکسیس سٹوری فرسٹ ٹائم لگائی تھی, مجھ سے میری فیملی کے بہت سے لوگوں نے بات کی تھی بھی اتنے پیسے ملے ہیں, کہاں سے ملے ہیں, کیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا بھی, میں نے کہا میں نے اچیو کیے ہیں, میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کام کیا ہے, تو یہ میری فرسٹ ارننگ ہے, بے شک کم ہے یا زیادہ لیکن میرے لیے اچیومنٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ ہیبٹ بن جاتی ہے, پھر آپ کو پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر لوگ خود ہی آپ کو پوچھتے ہیں کہ ہم نے جوائن کرنا ہے بھائی, ہم نے بھی اس طرف آنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو نیگیٹیوٹی باتیں والی جو ہے نا وہ بھی نہیں اچھی لگتی. جب تک آپ کے پیر جم نہیں جاتے نا, پلیز نیگیٹیوٹی والی جو ایریاز ہیں وہاں جانا اوائڈ کریں. فیملی ممبرز ہیں, چاہے آپ کے جو ہیں وہ نیگیٹو کے گروپ میں کمنٹس آتے ہیں ان کو اگنور کریں, چاہے آپ کے فرینڈز ہیں ان کو بھی اگنور کرنا ہے آپ نے کمپلیٹلی, ان کو اپنے آپ پہ سوار نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. جہاں کہیں سے پازیٹیو چیز مل رہی ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اور جب آپ کے پیر جم جائیں گے, آپ دیکھ لیں پھر لوگ ہزار باتیں کرتے رہے آپ کے نیٹ ورک کے بارے میں, آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. اب جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں, میں فیس بک پہ بات کرتی ہوں یا چیٹس پہ بات کرتی ہوں, کسی سے بات کرتی ہوں, جب وہ آگے سے 3-4 باتیں کر کے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھ آ جاتی ہے, ہاں جی دیکھا بہت دیکھے, ایسے نیٹ ورک ہوتے ہیں 6 مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں, ایسے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ, آپ نے آنا ہے آپ آئیں, آپ نے نہیں آنا گڈ بائے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کا پھر وہ ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے, ان کو سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ آگے سے تھوڑا سا ان کے ساتھ ہارش نہیں ہوں گے, وہ آپ کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اپنا دماغ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں ہم آپ کو فورس نہیں کر رہے, آپ نہ آئے اس چیز کو لے کے, ہم سکسیسفل ہیں, ہم کامیاب ہیں, ہم نے ارننگ کی ہے, ہم خوش ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے لے کے چلنی ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو مضبوط ابھی بنا سکیں گے آپ جب آپ جو ہے پازیٹیوٹی میں رہیں گے. جتنا آپ نیگیٹیوٹی انوائرمنٹ کے بارے میں لوگوں سے سنیں گے, آ کے اپنی ٹیم کو ہی پریشان کریں گے, اپنے اپ لائن کو, اپنے ڈاؤن لائن کو, اپنے لیڈر کو, سب کو پریشان کریں گے, پورا کا پورا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وہ جو آپ نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے, ایک جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے, آپ کو اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے, پھر سارے لوگ جو ہوتے ہیں پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی انوائرمنٹ میں قدم رکھیں جو آپ کو سکون دے, جو آپ کو پیس دے, جو آپ کو پازیٹیوٹی کھلائے. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کی طرف جائیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس اگلی والی لا آ رہی ہے, لا آف دا سیلف بلیف, خود پہ یقین رکھیں. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو خود پہ یقین نہیں ہے لیکن مجھے اس پہ یقین ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پہ بلیو کیا, اس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, مجھ پہ یقین کیا, اب مجھے یہ کام کر کے دکھانا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر بھی بلیف پیدا ہو جاتا ہے. اور بہت سارے اچھے لیڈرز کی یہی کوالٹی ہوتی ہے,
وہ آپ کو جب موٹیویٹ کرتے ہیں, جب آپ کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تمہیں خود پہ بلیو نہیں ہے لیکن مجھے تم پہ بلیو ہے. اصل میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ روٹ ڈاؤن نیچے کہیں نہ کہیں وہ آپ کا سیلف بلیف جو ہے اس کو سامنے لا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہیں دبا ہوا پڑا ہوتا ہے, وہ اس کو پالش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک یہی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے, تبھی کامیابیاں آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں جب سیلف بلیف کی بات آتی ہے نا تو ایک دم سے کامیابی نہیں ملتی ہے, ہو سکتا ہے فیلئرز بھی آئیں گے لائف میں, لیکن اب جب فیلئر آئے گا تو اپنے آپ میں ٹوٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا آپ لوگ یہ کہہ لیں کہ لائف کا وہ موڑ نہیں ہے کہ جس میں اگر فیل ہو گئے تو بس لائف ختم ہو گئی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, نہیں, پھر سے کھڑے ہوں, پھر سے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, پھر سے اسٹیپ لیں, پھر سے اسٹیپ لیں, پھر سے اسٹیپ لیں, چلتے چلے جائیں. یہ آپ نے ناکام ہونے کے بعد, ڈسارڈ ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ یہ چیز کو لے کے, اور وہ صرف آپ یہ نہیں کرتے کہ بہت زیادہ اٹیمپٹس کر چکے ہوتے ہیں, دوسری تیسری اٹیمپٹ میں ہی چھوڑ چکے ہوتے ہیں. ٹرائی کرتے رہیں. اور یہ سیلف بلیو والا جو کام ہے نا, موسٹلی ہم لوگ کی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں پراسپیکٹنگ پہ آتا ہے. اس میں جب 2 سے 3 بار آپ کو نہ ہوتی ہے نا, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, آپ کسی قابل ہی نہیں ہو, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں, نہیں, آپ نے ہارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے کہ 10 میں سے 1 تو آئے گا, 20 میں سے 1 تو آئے گا. آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں, کرتے جائیں, لوگ ملیں گے, لوگ تلاش میں ہیں کام کی. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے. اگر جو ٹیمز بنتی ہیں, جیسے آج بھی ہمارے سیشن میں لوگ ہیں, تو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہیں سے آئے ہیں نا, انہوں نے کہیں نہ کہیں لوگوں نے سنا ہے, کہیں سے انہوں نے بتایا ہے, کسی نے خود پہ یقین رکھ کے ان کو اپنے ساتھ ٹیم میں شامل کیا ہے نا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ساتھ میں لے کے چلیں, خود پہ یقین رکھیں. اور ایک اچھے لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے اندر جو سیلف بلیو ہے اس کو اجاگر کرے. ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں دبا پڑا ہے, اس کو نکالنے کی کوشش کریں. ہمیشہ اپنی ٹیم میں یہ کہیں کہ مجھے اپنی ٹیم پہ یقین ہے, مجھے اپنی ٹیم پہ بھروسہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ورڈز ہیں نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو لے کے آنے کے لیے. ساتھ میں یہ کہیں کوئی بات نہیں, فیل ہو جاؤ گے نا, ہم لوگ پھر سے ٹرائی کریں گے, ہم لوگ پھر سے ٹرائی کریں گے. اچھے لیڈرز کی یہی نشانی ہوتی ہے, وہ پھر سے ٹرائی کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. اور لاسٹ والی چیز جو ہے دا لا آف ایکشن. ٹھیک ہے, اگر آپ اسٹیٹک پوزیشن میں رہیں گے نا تو آپ اسٹیٹک ہی رہیں گے, وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. جب تک آپ موو نہیں کریں گے, جب تک آپ ہلیں گے نہیں, تو آگے کام کیسے بڑھے گا؟ میں نے یہ پکچر اس لیے لگائی تھی نیوٹن کی کہ اس میں ایک بندے نے صرف موو کیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہلکا سا اورنج والی بال سائڈ پہ گئی ہے, جب وہ واپس آئے گی تو وہ باقیوں کو بھی موو کرے گی, سارے باقی بھی سارے موو ہو جائیں گے اس چیز کے ساتھ ساتھ. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سکسیسفلی آگے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگ آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آ کے آپ کو ہلکا سا پش کرے گا کہ دیکھو مجھے کیا اچیومنٹ ملی ہے, باقی سارے آٹومیٹکلی جو ہے اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی اسٹرگل میں آ جائیں گے, وہ بھی ریس میں شامل ہو جائیں گے کہ اب ہمیں بھی سکسیسفل ہونا ہے. اگر یہ ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اس کے لیے ایکشن لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ہی پوزیشن میں رہیں گے, کوئی ایکشن نہیں لیں گے, کوئی کام نہیں کریں گے, تو پھر تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, وہیں کے وہیں ہیں آپ, سوچتے رہ جائیں گے. ہوتا کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ لوگ سن بھی لیتے ہیں, سمجھ بھی لیتے ہیں, آپ لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ صرف وہی نیگیٹیوٹی جو آس پاس کے لوگوں نے پھیلائی ہوتی ہے ماحول میں, اس کی وجہ سے صرف اگلا اسٹیپ نہیں لے رہے ہوتے. تو جب تک آپ اگلا اسٹیپ نہیں لیں گے, آپ کو کیا پتا کہ باہر جو ہے وہ آکسیجن ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, جیسے ایک بندہ اتر گیا پلانٹ پہ, اب اس کو نہیں پتا باہر آکسیجن ہے کہ نہیں ہے. اب وہ اترے گا, دیکھے گا تو اسے پتا لگے گا نا آکسیجن ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پلانٹ جو ہے وہ بریتھیبل ہو, رسک تو لینا پڑتا ہے نا, رسک ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز یہاں پہ آ رہی ہے آپ کے پاس لائف میں کہ آپ کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ پلیٹ فارم کس طریقے سے کام کر رہا ہے. اس میں تو آپ کے اس کے چانسز ہی نہیں ہے اس چیز کو لے کے کہ آپ نے جو ہے وہ مر جانا ہے یا آپ لوگوں نے فیل ہو جانا ہے. پتا ہے کہ سکسیسفل ہے, اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے, کیونکہ آلریڈی آپ اتنے سیشنز لے چکے ہیں. اسی لیے ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو جوائن کرنا ہے, فوراً سے ایک دم بے شک نہ کریں, پلیز جوائن کریں. اگر آپ سنسیئر ہیں, سیریس ہیں, آپ لوگ آئیں, ہمیں جوائن کریں, آ کے ہمارے سیشنز کو اٹینڈ کریں. اس میں دیکھیں کہ آپ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, آپ کو جو ہے موٹیویشنل سیشنز بھی دیے جا رہے ہیں, آپ کے پرابلمس کے حل بھی نکالے جا رہے ہیں, آپ کے جتنے بھی کویشچنز ہیں ان کے آنسرز بھی دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب کرنے کے بعد پھر تو آپ کا رسک کا چانس ہی نہیں ہے نا, پھر تو بس آپ نے ایکشن لینا ہے. اگر پھر آپ بھی ایکشن نہیں لینا چاہ رہے, آپ رکے رہنا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ آپ غلطی کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کامیاب ہوں گے ہی نہیں لائف میں. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سا سیشن آج کا میری طرف سے تھا. تھینک یو ویری مچ فار دا لسننگ. اور کوئی بھی کویشچنز ہوں گے آپ کے تو میرے تک پہنچ جائیں گے, اور نعمان بھائی انشاءاللہ جو ہیں وہ اب کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. بہت شکریہ سسٹر سمیرہ وقال, سعودیہ سے ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں.
ہر ہفتے. اور کیا کہتے ہیں اسی طرح ہم ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سکھاتے رہیں. ٹھیک ہے نا. عام طور پہ دیکھیں 4 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں انسان کو کامیابی کے لیے، خاص طور پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. ایک نالج ہوتی ہے، ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے، اسکلز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کہتے ہیں ویژن ہوتا ہے. تو نالج تو آپ کو آپ جو بھی سسٹم کریں، خواہ وہ ڈیسینٹرلائز ہے یا کوئی پروڈکٹ بیسڈ کمپنی ہے، اس کی نالج آپ لے لیں. ٹھیک ہے نا. پریزنٹیشنز ہر سسٹم میں ہوتی ہیں، وہ آپ لے لیا کریں. بیسک نالج جو ہوتی ہے مارکیٹنگ پلان آتا ہے، اس میں پروڈکٹ کی تفصیل آتی ہے، کمپنی پروفائل، یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں عام طور پہ. ٹھیک ہے. اسکلز کا معاملہ جو ہوتا ہے، تو دیکھیں اسکلز ایک آدمی کے پاس نالج بھی ہے، اس کا تعلیمی بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ کام بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن اسکلز نہیں ہے. خاص طور پہ آج کل جو اسکلز چل رہی ہیں، نئے لوگ خاص طور پہ خواتین فیمیلز کوشش کرتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ورکنگ کریں. تو اس کے لیے ہم نے پھر آمنہ باجی سے بات کی. فاطمہ یاز بھی سکھاتی ہیں، پروفیسر کامران بھی سکھاتے ہیں یہ چیزیں. تو کیا کہتے ہیں ہم نے اسکلز کے سیٹ کا بھی ایک سیریز آپ کو اس سیشن میں ڈالی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ صرف تھیوری پڑھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اسکلز بھی ڈالی ہے. اچھا دیکھیں ایک چیز، یہ جو سیشن ہے نا، یہ عام کمپنی یا پلیٹ فارموں میں جو سیشن ہوتے ہیں ان سے بہت مختلف ہے. ایک بات یاد رکھیے گا. اس سیشن میں دیکھیں جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں ہائپ کریٹ نہیں کرتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو میں زیادہ انویسٹمنٹ سے بھی منع کر رہا ہوتا ہوں، جس پہ میرے اپ لائن بہت ناراض ہوتے ہیں. لیکن ہوتے ہوں وہ لوگ تو میری شکل دیکھ کے پیسہ لگاتے ہیں نا. تو ادھر ہم جو لوگ جمع کر رہے ہیں نا، وہ لوگ جمع کر رہے ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئرز جو آئیں گے اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کے مینار ہوں گے. سو ایک جگمگاتے ستارے ہوں گے، لانگ ٹرم چلنے والے لوگ ہوں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ سکھایا ایک ڈیسینٹرلائز پلیٹ فارم سے سیکھا 3 مہینے، اس کے بعد کسی مطلب 3rd کلاس پونزی اسکیم میں گھس گئے کہ یہاں تو محنت کرنی پڑ رہی ہے، وہاں جلدی پیسہ مل جائے. ایسے لوگ نہیں. ہم ایسے لوگ رکھیں گے کہ مطلب وہ اگر ہم کہیں گے کہ سٹ ڈاؤن تو وہ سٹ ڈاؤن ہوں گے، ہم کہیں گے اسٹینڈ اپ تو وہ اسٹینڈ اپ ہو گئے انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کوالٹی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ گاڑیوں کی تصویریں، ہوائی جہازوں کی تصویروں سے آپ کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں. یہ سمیرا وقار سسٹر ایک کمپنی میں لاس کر کے بیٹھی تھی جب میرا رابطہ ہوا تھا، اس وقت یہ بالکل خطرناک موڈ میں تھی، لیکن میں نے انگیج کیا نا. اور ایک وقت آیا، مہینہ 2 مہینہ محنت کی، ان کی سنی بھی، اور لیکن جوائن کر رہا ہے. اور بھی ہیں ابھی اسی سیشن میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا کہتے ہیں مطلب آپ قابل لوگوں کو ایسے ہوائی جہازوں کی تصویریں سنا کے یا ایکسل پہ اپنی بڑی بڑی فگریں بنا کے مطمئن نہیں رکھ سکتے. آپ کو لمحہ بہ لمحہ انہیں گائیڈ کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھے. دیکھیں ایک ہوتا ہے لالچی مائنڈ سیٹ، وہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بھی سسٹم جوائن کروں گا بہت جلدی پیسہ کما لوں گا، اور وہ نہیں ملتا پیسہ. ٹھیک ہے نا. کامیابی کبھی جلدی نہیں ملتی ہے. ایک ہوتا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ. گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، میں اپنی مثال جیسے آپ کو دیتا ہوں. میری ایک اچھی گورنمنٹ جاب ہے، 18 گریڈ کی جاب ہے، ایک بہت مضبوط ڈپارٹمنٹ میں جاب ہے، اچھی سیلری ہے، مطلب 2.5 کے قریب ہے منتھلی. اس کے باوجود میں ایک امریکن کمپنی کا نیوٹریشن ڈاکٹرز میں پروموٹ کرتا ہوں. وہ میرا ایک الگ سلسلہ، وہاں میں نیٹ ورکنگ نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں ایک پروڈکٹ بیس کمپنی میں بھی جوائن ہوں. اس کے علاوہ میں 2 ڈیسینٹرلائز سسٹم بھی کرتا ہوں. ایک میں زیادہ ہے آج کل میرا فوکس. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اس کے مطلب میری زندگی کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں 3.5 لاکھ مہینہ کما رہا ہوتا ہوں تو میں پھر سمجھیں کہ پوری فوکس کرتا ہوں کہ 6 مہینے بعد مجھے 4 لاکھ تک پہنچنا ہے. اور جب تک نہیں پہنچتا ہوں تو مجھے وہ میرا موڈ آف ہی رہتا ہے کہ کیوں نہیں پہنچا. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اگلے 2 سال میں 1 ملین کو ٹچ کروں. اب وہ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرا اپنا ایک روٹین تھا. کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میرے روٹین خاصا ڈسٹرب رہتا ہے, میں ٹائم بہت ویسٹ کرتا ہوں. تو باقاعدہ میں سیشن لے رہا ہوں خود کی گروتھ کے لیے. اور جن سے سیشن لے رہا ہوں انہوں نے رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک میرا موبائل ہی بند کر دیا. بولا آپ سوئیں گے تو دوسرے دن اچھا کام. مطلب میرے جیسا آدمی پابندیاں قبول کر رہا ہے نا, سر جھکا کے ان کی بات مان رہا ہے کیونکہ میرا ہی فائدہ ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اگر آپ کو لانگ ٹرم چلنا ہے نا اور اچھی ٹیم بنانی ہے, دیکھیں ایسے لوگ تو بہت مل جاتے ہیں جو ویڈیوز سن کے جوائن ہو جاتے ہیں پھر ایک سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں. پروڈکٹ بیس کمپنیوں میں بہت ہے کہ کما ایک بار 200 تالیاں بجا رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ایسی جوائننگز کا ہے نا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے. اچھا نیٹ ورکر, میری یہ بات یاد رکھ لیجیے گا کہ کوئی بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہے اور اس کی اچھی انکم ہے تو اگر اس کی وہ ڈائریکٹ جوائننگز کی بنیاد پہ انکم ہے نا تو وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا سیل مین ہے, دیہڑی لگا رہا ہے. کوئی بھی ہو, میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر اس کی جو چیک بن رہا ہے اس میں اس کی ڈائریکٹ سیل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ڈائریکٹ سیلز بزنس, MLM ملٹی لیول مارکیٹنگ کا وہ سیل مین ہے, وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اگر میں کبھی اپنے شو کروں گا نا, ظاہر بات ہے میں یہاں نہیں کر سکتا, یہ ایک پلیٹ فارم کی میٹنگ نہیں ہے, تو میرے گنتی کے ڈائریکٹ جوائنرز ہوتے ہیں, میرے ٹیم مجھے کما کے دیتی ہے. یہ ہوتی ہے نیٹ ورکنگ. یعنی کہ آپ کو انڈائریکٹ انکم, پیسو انکم آ رہی ہو, ٹھیک ہے نا, اور آپ کی جو انکم میں کم از کم 80% پیسو انکم ہو. جس دن یہ ہو جائے گا تو آپ لیڈر بن جائیں گے. اور جب تک نہیں بنتا تو ٹھیک ہے, کچن چلانے کے لیے مطلب ارننگ چاہیے ہوتی ہے وہ کریں آپ. تو اس کے لیے اب جو ہمارے نیکسٹ سیشن ہے نا انشاءاللہ, تو سمیرا باجی کانسیپچول بہت زیادہ تھے, پروفیسر ہیں, مضبوط ہیں. اگلے سیشن میں ہمارا ایک ٹاپک ہوگا دا آرٹ آف پیسو ارننگ. پیسو ارننگ کیا ہے, مطلب جیسے میں اگر جتنا کما لیتا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اتنا میں اکاؤنٹنگ کر کے یا کچھ اور کام کر کے بھی کما سکتا ہوں کراچی میں. ٹھیک ہے, میں کیوں کر رہا ہوں نیٹ ورک مارکیٹنگ. یا اسی میٹنگ میں 2 خواتین موجود ہیں جن کا منتھلی میرے حساب سے 1 ملین یا 2 ملین سے زیادہ کی انکم ہے, فیملی انکم. وہ کیوں ابھی یہ سیشن بھی سن رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں, اور ہر میٹنگ میں ساتھ ہیں, ہر جگہ ساتھ ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے اچھی کامیاب لوگ کیوں کر رہے ہیں. عام طور پہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے ویلے لوگوں کا کام ہے نا. پنجاب میں ویلے کہتے ہیں, سندھ میں واندے کہتے ہیں, اردو میں فارغ لوگ کہتے ہیں. تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے ویلے لوگوں کا کام ہے. تو لیکن یہ ملینز کمانے والی فیملیز کی خواتین اس وقت سیشن میں موجود ہیں. تو یہ کیوں ہے, ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, یہ پیسے ارننگ کی طاقت کو جانتی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ایک دن ان کی بھی پیسے ارننگ ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا ٹاپک جو
میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیٹورک مارکیٹنگ میں لوگ اسے فالو کر لیں تو ان کے 80% مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ ہے دا آرٹ آف پیسو ارننگ، سوری دا میریکل آف نیٹورک مارکیٹنگ. وہ میں انشاءاللہ فاطمہ یاس سے باجی سے کرواؤں گا، اور یہ دا آرٹ آف پیسو ارننگ سمیرہ وقار باجی سے کراؤں گا. ہمارا جنوری چل رہا ہے، جنوری کے 3 سیشن ابھی باقی ہیں. آج 9 ہے، 16 23 30 3 سیشن ہمارے باقی ہیں. پھر آ جائے گا فیبرری کے مڈ سے رمضان ہے، اور فیبرری کے فرسٹ ویک میں میرا اور میری ٹیم کے ایک لیڈر ہیں پروفیسر کامران، ان کا لاہور اور آس پاس کے شہروں کا ٹور ہے. تو ہم جنوری میں ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کے سیشن کر لیں، یہ کریں گے. پھر رمضان میں ہم سیشن نہیں کرتے ہیں، وہ عبادت کا مہینہ ہے. جس کو کام کرنا وہ انڈیویجولی کرے ذاتی طور پہ. تو پھر یہ ہمارا گیپ آئے گا، یہ ہم پھر 20 مارچ کے بعد جب عید وید ہو جائے گی اس کے بعد ہی شروع کریں گے. تو اب آج کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو، اگر سوشل میڈیا کا ہوا وہ تو میں نہیں دے سکوں گا، وہ ان سے پوچھ کے ہی دیں گے، یا وہ موجود ہیں تو وہ دے دیں گے. بات اس کے علاوہ کوئی سوال ہو نیٹورک مارکیٹنگ کے حوالے سے؟ ایک چیز میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ نیٹورک مارکیٹنگ میں اگر کوئی لیڈر آپ کو کہتا ہے کہ 3-4 مہینے میں گاڑی آ جائے گی، 6 مہینے میں بنگلہ آ جائے گا، تو وہ رانگ نمبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یقین کریں میری ٹیم میں کئی کراچی کی اسکول کی بہت اچھی جاب کرنے والی خواتین آئیں، وہ بولنے لگیں کہ ہمارے ہسبینڈ کی جاب چھٹی ہے، ہمیں پیسہ چاہیے. تو میں نے بولا کہ میری بہن آپ کے ساتھ مسئلے ایسے، نیٹورک مارکیٹنگ میں تو 6 مہینے 1 روپیہ نہیں آنا آپ کو، یہاں تو وقت لگتا ہے پیسہ جنریٹ ہونے میں. آپ کچھ ہو ٹیوشن کر لیں، جب آپ سیٹ ہو جائیں تو آ جائیے گا، جوائن ہو جائیں. لیکن کام جب کیجیے گا جب آپ کا یہ پریشر ختم ہو جائے. تو میری تو ذاتی ورکنگ اسی ٹائپ کی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کرتا ہوں. یہ نہ میں بے روزگار لوگوں کو لگاتا ہوں کہ وہ دماغ میں ہمیشہ یہی سوال آ رہے ہیں سر گھر پہ کھانے کو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو وہی وہ پہ جاب کریں، نیٹورک مارکیٹنگ پارٹ ٹائم کریں. جیسے یہ سمیرہ وقار ٹائپ کی خواتین ہیں، ان کا ویل سیٹ اچھی جابز ہیں، اس کے ساتھ نیٹورک مارکیٹنگ. دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ کا کچن محفوظ ہے اور پھر آپ نیٹورک مارکیٹنگ کرتے ہیں نا، تو آپ کسی کا پاؤں نہیں پکڑتے ہیں، آپ اکڑ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ریجیکٹ کرے گا، ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں نا. وہ پاگل آئیں کراچی میں کئی لوگوں نے مجھے پیغام بھیجے ہیں کہ آپ کے ساتھ جوائن ہونا، میں نے منع کر دیا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا، میری عزت ہے. آپ اس لیول پہ جائیں گے، لوڈ ریفیوز نہیں کریں، آپ انہیں ریفیوز کریں کہ تم ہمارے قابل ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو نیٹورک مارکیٹنگ کا وائی کلیئر کریں. یہ دہاڑی بنانے کا سسٹم نہیں ہے، یا آپ 3 سے 4 سال کام کریں، سیکھ کے کریں. گروتھ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لرننگ میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسان جب تک زندہ ہے وہ سیکھتا رہے گا، اور جو نہیں سیکھے گا وہ رکے ہوئے پانی کی طرح ہے. جیسے رکے ہوئے پانی میں بدبو آ جاتی ہے نا، ایسے ہی انسان اگر سیکھنے کا عمل ختم کر دے نا تو وہ سمجھیں کہ اس کی گروتھ نہیں ہو سکتی، اس کی ترقی نہیں ہو سکتی. اگر قابل لوگوں کو ڈیل کرنا ہے تو آپ کے اندر بھی تو قابلیت ہو نا. انہیں یہ تھوڑی کہیں گے کہ وہ بل گیٹس یہ کہتا ہے، سونو شرما یہ کہتا ہے، یا فلاں یہ کہتا ہے. وہ آپ کو دیکھیں گے، ان کہانیوں کو نہیں دیکھیں گے. تو اپنی صلاحیتیں بڑھائیں. یہ جو ہم سیشن جو آج ان کا تھا سمیرہ باجی کا، یہ انڈیا کے ٹاپ لیڈرز کی ویڈیوز سے ہم نکالتے ہیں. یہ سیشنز پاکستان میں تو نیٹورک مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے، میں نے جو دیکھا تھا 4 سال فالو کیا تھا، وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک کے نیچے ایک کے اوپر دوسرا کندھے پہ چڑھا ہوا ہے
اور کیا کہتے ہیں بس لالچ ہی لالچ ہے نا. تو ٹھوس کام کریں, اپنی اسکل بڑھائیں, اچھی نیٹ ورکنگ کریں, قابل لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں اور انہیں اسٹے کریں اپنے ساتھ, قائل کر کے چلائیں. ٹھیک ہے نا, کوئی سوال ہو تو کرنا, نہیں تو پھر آج کا سیشن. کوئی بھی سوال ہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, کیا خیریت سے ہیں؟ جی سر. سر جی کچھ نئی کلائنٹس آئے ہیں تو تھوڑا سا رین بی این بی کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دیں نئی کلائنٹس کے لیے. دیکھیں یہ این بی این بی کا سیشن نہیں ہے, یہ کامران بھائی موجود ہیں, یہ آپ بعد میں ان سے پوچھ لیجئے گا. اس میں ہم کسی کمپنی کو ڈسکس نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ادھر پروڈکٹ بیس کے بھی لوگ آئے ہیں اور این بی این بی کے علاوہ بھی ڈیسینٹرلائز پلیٹ فارم کے لوگ موجود ہیں. تو آپ کے جو اپلائن ہے یا میرا نمبر آپ لے لیں مجھ سے, بعد میں بات کر لیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ اپلائن سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں گے, کامران بھائی سے ہی رابطہ کر لیں گے, یاسر صاحب سے کر لیں گے. ابھی سیشن میں بھی موجود ہیں, یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے میری ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں گا, ٹھیک ہے نا. تھینک یو. جی کوئی اور سوال؟ دیکھیں سوال کریں کہ جیسے ایک سوال ہوتا ہے کہ ٹیمیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں, رکتی نہیں ہے, یا کچھ لوگوں کی ٹیمیں آتی ہیں وہ رزلٹ نہیں دیتی ہیں, یہ ہیں سوال. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کچھ سوال یہ ہیں کہ ہمارے سے لوگ جوائن نہیں ہوتے, یہ کامن سوال ہے. تو اس ٹائپ کے سوالات پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے نا. دیکھا ہنر آنا چاہیے, پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. اسی پہ ہنر کو میں پروڈکٹ بیس میں بھی اپلائی کر دیتا ہوں, ڈیسینٹرلائز میں بھی کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے ہنر آتا ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کو آپ سیکھیں, سب لوگ مجھ سمیت بات کر رہا ہوں, اور کوشش کیا کریں انڈیا کے ٹاپ لیڈرز کی سنیں, ان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی اپروچ بہت اچھی ہے, مضبوط ہے, ٹھیک ہے نا. میں نام بھی آپ کو بتا دوں گا, آپ سونو شرما کو سنیں, آپ سنتوش نائر کو سنیں, آپ دیپک بجاج کو سنیں, آپ کیا کہتے ہیں میری استاد جو ہے ڈاکٹر سریکھا بلراوا, انہیں سنیں. مطلب یہ کروڑوں مہینہ کمانے والے لوگ ہیں نا. تو بس آخر میں بس ہمیں ہر سیشن میں بتاتا ہوں, مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے کچھ جیسے کرکٹ کے رول ہے نا, بولڈ ہوں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے, کیچ ہوگا تو آؤٹ ہو جائیں گے, اسٹمپ ہوں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے, رن آؤٹ ہوں گے تو آؤٹ ہو جائیں گے. اس طرح یہاں بھی 3-4 چیزیں وہ ہم جو بھی جوائن نئے لوگ ہوئے ہیں وہ سمجھ لیں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ لانگ ٹرم کام ہے, یہ 2-3 مہینے میں کامیابی نہیں ملتی ہے یہاں, ٹھیک ہے. لمبا کم از کم 3 سے 4 سال میں آپ ڈائمنڈ لیڈر بنتے ہیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو آپ انوائٹ کریں گے تو 9 منع کریں گے, آن وے جو ایک ہی آئے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی میں 10 وہ بول رہا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں, اگر سوشل میڈیا کے تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی انا نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے منع کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو دعوت دینے والے لوگ ہیں, منع بھی ہوگا, ہاں بھی ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ 10 جو جوائن ہوں گے نا ان میں سے ایک ہی کام کرے گا, 9 غائب ہو جائیں گے یا مطلب رزلٹ نہیں دیں گے. یہ بھی اس گیم کا رول ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 100 میں سے بلکہ 1000 میں سے 2-3 آدمی ہی کام لیڈر پیدا کیے, باقی سب ان کو فالو کرنے والے. یا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں, ہارورڈ یونیورسٹی نے 2 سال میں 8 سروے کیے 1000 آدمیوں میں. 83% دنیا میں جو لوگ ہیں ان کا صرف زندگی کا مقصد کھانا, اچھا کھانا ہے, اچھا کپڑے پہننا ہے, مووی دیکھنا ہے, موبائل پہ سرفنگ کرنا ہے, یعنی زندگی بس نارمل لائف گزارنی ہے.
14% لوگ ایسے ہیں 83 کے بعد جو اپنے مقاصد رکھتے ہیں لیکن وہ کمفرٹ زون کا شکار ہے. کمفرٹ زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہو کہ آرام کریں لیکن کام بولتا ہے کہ کام کرو. آج کل سردی ہے, رات کی کوئی میٹنگ ہے تو خاص طور سے میں مرد حضرات کی بات کروں تو رات کی میٹنگ ہے, ایک طریقہ یہ کہ آپ ٹال لیں کہ بھائی ابھی نہیں ہو سکتا, کوئی بھی بہانہ لوگ بندے کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اس میٹنگ میں جائیں, دیکھیں کامیابی کی راہ کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا وہ ایک طرح سے آپ کا برج بناتی ہیں کامیابی کا. اللہ تعالیٰ کی اپنی بیلنس شیٹ ہے, وہ سچے آدمی کو, کام محنتی آدمی کو ضرور کامیاب کرتا ہے, بشرط یہ ہے کہ وہ جا صحیح رہا ہو. ایسا نہیں ہو کہ پشاور جانا ہو اور کوئٹہ کی سڑک پہ چل رہا ہو تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تیسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع کے 6 مہینے, سال, 1.5 سال میں ایفرٹ زیادہ لگتی ہے, محنت زیادہ ہوتی ہے, انکم کم ہوتی ہے. جیسے کراچی کا ایک B.Com پاس لڑکا بولتا ہے کہ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 6 مہینے بعد 10,000 مہینہ کماؤں, اس سے اچھا میں بائکیا چلا لوں, 8 گھنٹے کے میں 3,000 کما لیتا ہوں, 2,500 کما لیتا ہوں. بات تو اس کی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن وہ لانگ ٹائم نہیں ہے نا. تو اس میں شروع کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں آمدنی کم ہوتی ہے, محنت زیادہ ہوتی ہے. اس کی انکم وی شیپ ہوتی ہے, وی ہوتا ہے نا الفابیٹ وی, تو وی میں دیکھیں نیچے چھوٹا ہوتا ہے اس کا جو سرا, پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیونکہ ڈپلیکیشن کا بزنس ہے تو اس میں پھر ملٹیپلائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں جب تک آپ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں رکھیں گے نا, سیکھنے کے مراحل سے نہیں گزریں گے, وہ مستقل سیکھتے نہیں رہیں گے. جس دن آپ نے سیکھنا بند کیا آپ کا چیپٹر کلوز. لیکن میں کئی پروڈکٹ بیس کمپنیوں کے گروپس میں جوائن ہوں, ڈیسینٹرلائز 2 سسٹمز کے گروپس میں جوائن ہوں, لیکن میں کبھی ان کے گروپ میں جا کے اعتراض نہیں کرتا ہوں, یہ غلط غیر اخلاقی کام ہوتا ہے. جیسے ابھی میں نے دیکھا ایک صاحب نے بحث کی ایک ڈیسینٹرلائز پلیٹ فارم پہ آ کے, تو نہیں کرنی چاہیے, آپ چھوڑ دیں وہ واٹس ایپ گروپ. اسی طرح بہت اگر کسی پروڈکٹ بیس کمپنی میں آپ کو اگر اس سے اختلاف ہے تو آپ وہ اپنے تک رکھیں نا, ان کے گروپ میں جا کے خرابی پیدا نہ کریں. یہ اخلاقیات ہے. دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ سجن بناتے ہیں نا, یعنی دلوں میں اپنی جگہ پیدا رکھتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ دوسری کمپنی والا کل کو آپ کے پاس آ جائے, لیکن اگر آپ اسی گروپ میں جا کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, ان کے لیڈرز کو, تو یہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے, یہ ایک بہت چھوٹی سطح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنا ایسا رکھیں کہ آپ ہر جگہ ایکسیپٹیبل ہوں. اور کبھی بھی میرا یہ طریقہ رہا ہے, جب میں نے ایک پروڈکٹ بیس کمپنی چھوڑی تھی تو میرے اپلائن نے بولا کہ نعمان میری ٹیم کو مت توڑنا. میں نے بولا میں کیوں توڑوں گا, میں نے بولا جو آپ کے پاس آ رہا ہے تالی بجا رہا ہے ایکٹیو ہے, میں اسے نہیں توڑوں گا, لیکن کوئی مجھ سے رابطہ کرے گا ان ایکٹیو ہوتے تو اسے میں ضرور بتاؤں گا, میں نہیں بتاؤں گا تو کوئی اور بتائے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو, خواہ آپ کا دوست ہو یا دوسرے پلیٹ فارم کا ہو, جو لوگ جا کے پلیٹ فارم ان کی میٹنگوں میں سوالات کرتے ہیں نا, تو یہ کوئی وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ میں انہیں وہ کر رہا ہوں, کیا کہتے ہیں ڈسٹرب, وہ ڈسٹرب نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ اپنے آپ کو وہاں ان ایکسیپٹیڈ کر رہے ہیں. وہاں کے لوگ رہتے اپنی اپلائنوں کے ساتھ ہیں, آپ سے چڑے جاتے ہیں. یہ میں بہت کام کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہر دیکھیں 100% سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, ہر کمپنی اور ہر پلیٹ فارم میں کمی بیشی ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اس کمی بیشی کو قبول کرتے ہیں, اس کمپنی یا پلیٹ فارم کا حصہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, جو کام کرنے انہیں کرنے دیں, آپ اپنا کام کرتے رہیں.
25 करोड़ आबादी का मुल्क है, आपके पास बहुत बड़ी तादाद है प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ठीक है ना जी। कोई और सवाल नहीं तो फिर बस वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ कहना है? अभी हाथ खड़ा किया हुआ था किसी से भाई ने, मलिक में टाइगर है कोई सवाल है तो कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल तो नहीं है, बस सेशन के लिए बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह सेशन बहुत अच्छा था, फर्स्ट डे था मेरा आज। मैंने अपने ही आपको सुना है और काफ़ी बूस्ट मिला। अल्लाह पाक सबसे वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू सर, थैंक्स। जी ये आपका नाम टाइगर से आगे भी है कुछ? मायर टाइगर। हाँ मायर टाइगर। 2022 से हम करते हैं, लोगों को मेरी ये लॉजिक समझ में नहीं आई थी। मैंने बोला था देखें एक मेडिकल कॉलेज है या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो किसी एक फैक्ट्री के लिए काम नहीं करती है। हम एक ऐसे सेशन बनाते हैं जिसमें सब लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सीखें बगैर किसी प्लेटफॉर्म के, ठीक है ना। अब वो फिर सीख के अपना अपना प्लेट, अगर जैसे इस सेशन में एनबीएनबी के लोग हैं, गिरोवे कंपनी के लोग हैं, फोर्टॉन के लोग हैं, तो ठीक है जो जो कर रहे हैं अल्लाह उसे वहाँ कामयाब करे, ठीक है ना। हम सबके लिए दुआ करते हैं। हाँ उनसे हमें नफरत रहेगी अपने ये ट्रेजर एनएफटी टाइप के लोगों से ना, क्योंकि हम लोगों की पूंजी नहीं लूटते हैं, हम लोगों को की जिंदगियों में प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते। तो किसी भी नेटवर्क में सब हमारे लिए मुकद्दम है। इनके अलावा भी मैं तो कहता हूँ कोई ओवरफ्लेम कर रहा है, कोई डीएक्सएन कर रहा है, कोई और इस टाइप एससीएस कर रहा है, हम सबकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं। यकीन करें टाइगर भाई, अभी पिछले हफ्ते ओवरफ्लेम की 6 साल से टॉप अर्नर है, पहले मेरी अपलाइन भी नहीं थी, शीमा जहीर कराची की खातून है। अभी उन्होंने जाके आईबीएम में ट्रेनिंग दी है, सेशन दिया है वुमेन डेवलप एम्पावरमेंट। मेरा 1 किलो खून बढ़ गया कि एक एमएलएम की नेटवर्कर ने जाके वहाँ आईबीए में जाना आसान नहीं है, आईबीए लम्स में आपको भी पता है। वहाँ वो रही है, उनका इस्तकबाल दिखाया है वीडियो पे। तो देखें एक हमारा ही बिरादरी का है ना, ठीक है किसी और कंपनी का है, वो बंदी 6 साल से टॉप अर्नर है, 5-6 लाख कमाती है मुश्किल तरीन कंपनी में। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि एमएलएम की एक खातून ने जाके आईबीए में खिताब किया खवातीन से, प्रोफेसर सामने बैठी सुन रही थी, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ तो ये है ना कि जिसको कोई तनकीद के लिए नहीं मिलता वो एमएलएम पे करता है ना, जिसको घर पे बीवी चाय नहीं पिलाती वो एमएलएम पे तनकीद करते आके। तो ये हाल होता है पाकिस्तान में। उसमें वो बंदी अल्लाह उसे और तरक्की दे ने जाके आईबीए में लेक्चर दिया वुमेन एम्पावरमेंट पर। ये कामरान भाई और मैं लाहौर में मेरी टीम में एक पीएचडी है डॉक्टर सदफ, ये गैरिजन यूनिवर्सिटी में होती है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी किया है। तो जब मैंने उन्हें इनको जो भी सिस्टम कर रहा था उसकी इनवाइट किया था, तो मैंने बोला बाजी काम ओके है, अच्छा काम है और आपके पास जितना भी टाइम हो आप दें। तो उन्होंने मुझे बोला कि नुमान जाफी 2 नंबर काम करता ही नहीं है, उसकी तुम क्यों वजाहत करते हो। तो ये बातें सुन के 2-2 किलो इंसान का वो बढ़ जाता। और ये कामरान भाई मेरे साथ थे, हम गए थे उनके पास, उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है नुमान, आप मेरे पास यूनिवर्सिटी आ जाओ। हम गए थे, एक यूनिवर्सिटी की आईटी चेयरपर्सन बड़ा होता है, उसने 3 घंटे सारे काम अपने एक साइड की और हमसे बातचीत की थी और बोला था हुकुम करें मैं क्या कर सकती हूँ। तो और क्या इज्जत, कितनी इज्जत मिलेगी। आप सच्चे चलेंगे तो यकीन करें वो बहुत इज्जत मिलती है। अब अगर अपलाइन ही डाकू बन जाए तो फिर क्या बचा। यही जिस प्लेटफॉर्म का नाम आपने लिया है
اس میں مطلب میری پاکستان کی سب سے بڑی ٹیم ہے. تو کیا کہتے ہیں جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرے اپ لائن نے مجھے کہا کہ تمہاری ٹیم میں اتنی قابل اور پیسے والی خواتین ہیں, کیونکہ میری ٹیم میں فور ایور کی خواتین بہت ہیں, تو تم ہے نا انہیں حکم دو یہ لاکھوں کی تو وہ کھولیں گی کیا کہتے ہیں لیول. میں نے بولا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے کبھی, میں کیوں ان کے پیسے لگواؤں بلا وجہ. ٹھیک ہے نا. تو خیر انہوں نے مختلف طریقے سے تنگ کرنا چاہا, ہم تنگ نہیں ہوئے. ایک لیڈر سے میں نے ان کی بات کروائی اس اپ لائن کی, تو میں نے تعارف کروایا اپنی لیڈر کا کہ بھائی یہ لاہور کی ہیں, فیکٹری کے مالکن ہے, کپڑے کی فیکٹری ہے ان کی, یہ وہ. تو وہ میرا اپ لائن ان سے بول رہا ہے کہ میڈم 6 جوڑے کپڑوں کے دے دیں. اب میری کیا عزت رہ گئی؟ میں اس کی عزت کروانا چاہ رہا ہوں, وہ الٹا بولا ہے 6 کپڑے دے دیں, 6 جوڑے کپڑے کے دے دیں, اور آخر میں بولے آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں, مجھے فیکٹری میں نا اس کا کلوتھ سرکٹ کیمراز کا ٹھیکہ دے دیں. بعد میں انہوں نے میری کلاس لینی تھی وہ تو کہ نعمان بھائی یہ کیا ہے. میں نے بولا سوری باجی, مجھے تھوڑی پتا تھا یہ آپ سے کپڑے مانگیں گے. تو اس میں دیکھیں عزت بنانے سے ہی بنتی ہے. تو انسان پیسے والوں میں بھی رہتا ہے, غریبوں میں بھی رہتا ہے, سب کی عزت کرے. جو آپ کے نصیب کا پیسہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا مرنے سے پہلے. اور کوئی کسی کا سوال؟ سر اگر نیکسٹ ٹائم آپ کی میٹنگ جوائن کرنی ہو تو لنک کیسے مل سکتا ہے مجھے, کیونکہ آپ کا نمبر تو پاس نہیں ہے. آپ کو آج کہیں سے ملا ہوگا نا؟ جی بالکل, آج میرے ساتھ ایک بہت اچھے لیڈر ہیں, ان کی طرف سے کیا گیا تھا. دیکھیں میرا لنک کامران پروفیسر کامران کے گروپ میں شیئر ہوتا ہے, میرے اپنے گروپ میں ہوتا ہے شیئر, اور گرو بھائی کے 2 گروپس میں شیئر ہوتا ہے. باقی جنہوں ظاہر میں اس میں نمبر دینا تھوڑا سا پھر اپ لائنز اعتراض کرتی ہے نا کہ آپ نے نمبر کیوں دیا. تو آپ دیکھ لیجئے گا, مطلب جو جس سورس سے آ جائیں, یا پروفیسر کامران سے آپ کی ہے تو ان سے لے لیجئے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوا تھا کہ 3-4 دوست آئے, وہ کسی اور ٹیم کے تھے, تو ایک نے ایسے ہی نمبر مانگا, میرے منہ سے نکل گیا, سادہ آدمی ہوں. تو دوسروں نے بولا یہ آپ اتنے سینئر ہیں آپ نے نمبر دے دیا. میں نے بولا بھائی مجھے میری 11 سال کا کیریئر ہے, میں نے کبھی کسی کی ٹیموں کو چھیڑ چھاڑ کی نہیں, بندے نے نمبر مانگا میں نے دے دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, تو یہ خیال رکھنے پڑتے ہیں. تو جمعے ہم نیکسٹ جمعے, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, آرٹ آف پیسو ارننگ, اور دوسرا میریکل آف نیٹ ورک مارکیٹنگ. تو اس کو ہم کریں گے. اور ایک چیز میں پھر یہی بولوں گا کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیں. اور ایک ہوتے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, یہ جتنے بھی تصوف کے سلسلے ہیں نا, نقشبندی, قادری, ان سب کے وہ دادا پیر تھے, ٹھیک ہے. ان کا ایک قول تھا بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ جتنا علم بڑھتا ہے نا اعتراض کم ہوتا ہے. یعنی بندہ جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے. کئی نیٹ ورکس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں, جیسے ایک پروڈکٹ بیس کی بہت اس وقت کامیاب خاتون ہے, ڈیلی ان کا یوٹیوب پہ سیشنز آتے ہیں, عزت بھی میں کرتا ہوں. ان سے کسی نے سوال کیا, اور کما بھی اچھا رہی ہیں وہ, ان سے کسی نے یوٹیوب کے سیشن میں سوال کیا کہ ایم ایل ایم, یہ کیا ایم ایل ایم ہے؟ تو انہوں نے وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ ایم ایل ایم نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے, ایم ایل ایم تو حرام ہے. اب میرے تو وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ بڑی تکلیف ہوئی مجھے کہ مطلب آپ ایم ایل ایم نہیں ہے نا, الگ تھوڑی ہے. میں نے اس میں کمنٹس ڈال دیا کہ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ, ایم ایل ایم, ڈائریکٹ سیل بزنس, ریفرنس مارکیٹنگ, یہ سب ایک ہی لفظ, ایک ہی بزنس کے نام ہے. حرام کیوں ہے بھائی؟ آپ حرام طریقے سے آپ جھوٹ بولو گے تو حرام ہے.
سچ بولو گے تو حلال ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیں ٹیکنیکل بنا دیں اپنے لوگوں کو, وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سب سے بات کریں نا, گھبرائیں نہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, میں اکثر دیکھتا ہوں خاص طور پہ یہ جو نیا نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ جو فیس بک والے ہیں, ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے آپ ان سے وہ پوچھیں مارکیٹنگ پلان تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہی حال آپ اورا فلیم یا ڈی ایچ این کے آفس چلے جائیں آپ کے شہر میں, وہاں جا کے بولو مجھے مارکیٹنگ پلان بتاؤ, وہ اسے آتا ہی نہیں, اسے صرف پروڈکٹ بیچنا آتی ہے. تو یہ تو آپ خود مطلب ہماری انڈسٹری میں خود ظلم ہو رہے نا. ہماری نسبت آپ انشورنس کو دیکھ لو, کتنے کامیابی سے وہ کام کرتے ہیں, انہیں سکھایا ہوا ہوتا ہے. ہمارے یہاں سیکھتے نہیں ہیں, بولتے زیادہ ہیں. مسئلہ یہ. جی کوئی اور سوال؟ اور اگر کسی کو جلدی ہے تو وہ جا بھی سکتا ہے, سوالات ہے نا سیشن کا حصہ نہیں ہوتے. تو میرا خیال ہے آج کا سیشن آف کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں سہولتیں عطا فرمائے, اسے تقسیم کرنے کی توفیق دے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کیریکٹر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے رہبر, ایک ہوتا ہے ریزن. ریزن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, رہبر ان کی رہنمائی کرتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 98% لوگ ریزن ہی ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, لیڈرز. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2% میں شامل کرے جو سچا کام کرتے ہیں, اچھے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں, اور ڈاؤن لائن کو اپنا بھائی یا بہن ہی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے فیملی کی طرح رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو ہم 6:15 دوبارہ جمع ہوں گے. تو آج سب اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر رکھے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.